السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، گفتگو چل رہی تھی جلیل القدر صحابی سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم اور ایسے خلیفہ تھے کہ جن کے دور کے اندر اسلام کی سرحدیں بہت وسیع ہو چکی تھی، اور آپ کا اسلام لانے کا واقعہ ایک عجیب انداز کا واقعہ کہ اسلام کس قدر پر اثر اور پر تاثیر ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی کفر کی حالت میں تھے، جاہلیت کے دور سے گزر رہے تھے۔ ایک دن اپنی تلوار نیام سے نکالی اور کہا کہ یہ تلوار اس وقت تک نیام میں واپس نہیں ڈالوں گا جب تک کہ معاذ اللہ محمد کا سر نہیں اتار لاتا۔ نکلتے ہیں، بڑے غصے کے اندر ہیں۔ آگے سے رستے کے اندر ایک آدمی نعیم بن عبداللہ کے نام سے اس سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ نعیم بن عبداللہ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے تو کہا اس آدمی نے کہ اے عمر، آج کدھر اور کس انداز میں نکلے ہو؟ تلوار نیام سے باہر ہے اور انداز بھی بڑا غاضبانہ ہے، تو آج خیر تو ہے؟ تو سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آج میں نکلا ہوں یہ ارادہ لے کر کہ میں محمد کا سر اتار دوں گا، معاذ اللہ۔ کہا کہ اس کا سر اتارو گے جو ایک دین حق لے کے آیا؟ کہا مجھے لگتا ہے کہ تم بھی اس کے پیروکار میں ہو گئے ہو، اور یا مورخین الفاظ لکھتے ہیں ایک اور روایت میں کہ انہوں نے کہا کہ اس کا سر اتارنے نکلے ہو کہ جو وہ صرف یہ کہتا ہے کہ میں ایک اللہ کو مانتا ہوں۔ تو کہا کہ اس کی طرف جانے سے پہلے اپنے گھر میں دیکھ لو کہ تمہاری بہن اور بہنوئی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادھر سے رخ تبدیل کیا، اپنی بہن کے گھر کی طرف لوٹ پڑے اور جاتے ہیں، گھر پہ دروازے پہ دستک دیتے ہیں تو اندر سے اپنے بہنوئی سعید اور فاطمہ کی بہن فاطمہ کی آواز سنتے ہیں، اور کچھ عجیب سی کلام بھی ان کے کانوں میں پڑتی ہے جو پہلے انہوں نے کبھی نہیں سنی۔ پھر غصے میں دروازہ بجاتے ہیں، جب ان کے بہنوئی دروازہ کھولتے ہیں تو ان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں، مارتے ہیں اور پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ تو مسلمان ہو چکا ہے، تو نے محمد کے دین کو مان لیا ہے؟ تو ان کی بہن آگے بڑھتی ہے اپنے خامد کو بچانے کے لیے، تو ایک چوٹ اسے بھی آ جاتی ہے اور خون بہنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی وہ کھڑی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ منظر دیکھتے ہیں کہ وہ بہن
جو میرے نام سے کانپ جایا کرتی تھی. میں جب گھر کی طرف رخ کرتا تھا تو وہ دروازے کی اوٹ میں چھپ جایا کرتی تھی. وہ بہن آج میرے سامنے کھڑی ہے. وہ بہن آج میرے بالکل مقابلے میں کھڑی ہے. تو سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ منظر دیکھ کر ایک عجیب سی کیفیت میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو کہا کہ مجھے بھی بتاؤ وہ محمد کیا پیغام دیتا ہے. تو بہن کہتی ہے اے عمر، جو یہ اسلام ہے یہ ناپاک لوگوں کے لیے نہیں ہے. یہ ناپاک لوگوں کے لیے نہیں ہے. تو لہٰذا تمہیں اگر قرآن کی کلام کو سننا ہے، محمد کے پیغام کو سننا ہے، تو پہلے باوضو ہو، غسل کرو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل کرتے ہیں، باوضو ہوتے ہیں. تو اتنے میں حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ حضرت عمر کے آنے کے خوف کی وجہ سے چھپ گئے تھے، وہ باہر نکل آتے ہیں اور پھر وہ سورۃ طٰہٰ کی تلاوت شروع کرتے ہیں. تو یہ کلام ایسا اثر کرتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی بسم اللہ ہی سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ تو عجیب کلام ہے. ابھی سورۃ طٰہٰ کی تلاوت شروع ہوئی، دل موم ہو گیا، دل پسیج گیا، اور ایسا اثر کیا قرآن نے دل پر کہ اسی وقت کہا کہ میری بہن میرے دونوں ہاتھوں کو باندھو اور مجھے محمد کی بارگاہ کے اندر لے جاؤ. میں اسلام لانا چاہتا ہوں اور میرے دونوں ہاتھوں کو باندھ کر لے جایا جائے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر پیش کیا گیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض مقامات پر بڑے اٹل اور سخت فیصلے کیا کرتے تھے، اور جن سے کئی دفعہ باقی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اختلاف ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ کا پیغام آ جاتا، آسمان سے وحی آ جاتی، تو اللہ تعالیٰ کا بھی وہی حکم ہوتا. سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر کے قیدیوں کے سلسلہ کے اندر ان سے رائے لی گئی تو ان کی رائے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مختلف تھی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ رائے تھی کہ ان کو معاف کر دیا جائے یا ان کے ساتھ نرمی برتی جائے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ نہیں، یہ جو قیدی ہیں ان میں سے جو ابو بکر کا رشتہ دار ہے اسے اس کے حوالے کیا جائے، جو عمر کا رشتہ دار ہے اسے اس کے حوالے کیا جائے، جو علی کا رشتہ دار ہے اسے اس کے حوالے کیا جائے، اور ان کی گردنیں اتاری جائیں تاکہ یہ جا کر یہ پیغام پہنچ سکے کہ ہم مسلمانوں کو دین محمدی سے آگے کوئی بھی چیز محبوب نہیں ہے. سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر ایسی کئی باتیں آیا کرتی تھیں جس کی وحی کے ذریعے تصدیق بھی کر دیا جا کرتی تھی، اور یہ فیصلہ ایسا تھا جس پر بڑے لوگوں کو اختلاف تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب اپنا حکم نازل کیا تو سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس رائے کو مانا گیا. اور اسی طرح کئی مقامات پر ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کیوں نہ ہم مقام ابراہیم کو اپنے لیے مصلی بنا لیں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کر دیا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. اور اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
دل کے اندر ایک بات آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی، کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے گھر میں طرح طرح کے لوگ آتے ہیں، کئی وفود آتے ہیں، کئی لوگ آتے ہیں، کئی مسلمان ہوتے ہیں، کئی کفار ہوتے ہیں، تو کیوں نہ امہات المؤمنین کے لیے پردے کا حکم دے دیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے لیے کیسا سوچنے لگ پڑے، جو کہ کفر کی حالت کے اندر اسلام کے بہت بڑے دشمن ہوا کرتے تھے، لیکن جب اللہ نے ان کو ہدایت دی، وہ اسلام میں داخل ہوئے، تو انہوں نے اپنی ہر چیز سے بڑھ کر دین اسلام کے لیے سوچا، امت مسلمہ کے لیے سوچا۔ تو سامعین کرام، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ العزیز اگلے پروگرام میں، اسی سلسلے کو بڑھائیں گے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی پر روشنی ڈالیں گے، اور ان کے واقعات، ان کی خدمات اور ان کے جو احسانات ہیں اس دین اسلام کی خاطر، ہم مسلمانوں کی خاطر، اسی کو بیان کریں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔